Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. معزز ناظرین کرام، آپ کا دارالعلوم جائز چینل میں خیر مقدم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں۔ آج ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا محمد عثمان صاحب سعدی اشرفی، مدرس دارالعلوم جائز، جن سے ہم کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے۔ آج ہم حضور شیخ طریقت حضرت سید شاہ نعیم اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی، ان کے دینی خدمات کے بارے میں کچھ جائزہ لیں گے۔ آپ لوگ بغور سنیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ طریقت سیدنا شاہ نعیم اشرف جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دینی خدمات اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت شیخ طریقت سید شاہ نعیم اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں جسے سلسلۃ الذہب قرار دیا گیا ہے، اور آپ حسنی سادات میں سے ہیں۔ سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے سیدنا امام حسن علی جدہ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا ہے۔ سید شاہ نعیم اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے گھر میں آنکھ کھولی جو علم و ادب کا گہوارہ تھا، اور ایک ایسا شہر جو علم و ادب کے شہر سے مشہور ہوا، یعنی جائز نگر میں، جو ملک محمد جائزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام پیدائش ہے، جس کے بارے میں جائزی صاحب نے ذکر بھی کیا ہے کہ سید اشرف پیر پیارا جئی موہی تئی جئی موہی پنت دین اجیارا جائز نگر دھرمستانو تا آئی کبھی کین بکھانو۔ یہ ایسے شہر میں پیدا ہوئے جو علم و ادب کا شہر مانا گیا۔ تاریخی لحاظ سے اس وجہ سے آپ نے آنکھیں کھولی تو علم و ادب کے ماحول میں کھولی، اسی وجہ سے زندگی بھر علم و ادب کی اشاعت میں کوشاں رہے، اور اس کا نمونہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دارالعلوم جائز آپ کا قائم کردہ ادارہ ہے، اور اس کے علاوہ مزید ملک و بیرون ملک میں کئی مدرسوں، اداروں، تنظیموں کی آپ سرپرستی فرماتے رہے ہیں۔ اس لیے اس کا نمونہ یہ ہے کہ آپ سرپرستی کرتے تھے دارالعلوم اہل سنت فیضان اشرف بازنی، الجمعیت الاشرفیہ ماریشش، زاویۃ النعیم یو کے، اور بنگلہ دیش میں بھی جنت و خانقاہ جنت النعیم سید پور بنگلہ دیش، زاویۃ النعیم سید پور بنگلہ دیش، اور دیگر اداروں، تنظیموں، دارالعلوم حبیبیہ لال گوپال گنج الہ آباد، مدرسہ اشرفیہ مخدومیہ سٹھولی، مدرسہ بیکی پور، مدرسہ شیخن گام، دیگر اور بھی بہت سارے مدرسہ سراج العلوم نہال گڑھ جگدیش پور، اس کے علاوہ مزید ادارے ہیں جن کی آپ نے سرپرستی فرمائی، کئی تنظیموں کی سرپرستی۔ یہ علم ہی سے شغف ہی تھا، علم و ادب کے ماحول میں ہمیشہ اپنے آپ کو ڈالے رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے 3 شہزادوں کو اپنے 3 شہزادوں کو علم دین و حکمت سے آراستہ کیا۔
سب سے پہلے خطیب اعظم حضرت علامہ سید محمد اشرف کلیم صاحب قبلہ اشرفی جیلانی سجادہ نشین ایک بہترین عالم ہوئے اور خطیب بے مثال ہوئے، اور اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر سید علیم اشرف جائزی مدد اللہ العالی جو علم و ادب کا ایک عظیم شاہکار ہیں اور امیر المحققین کی حیثیت سے اس وقت جانے جاتے ہیں۔ وہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف عربک مانو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد میں شعبہ عربی کے ہیڈ ہیں، وہ بھی آپ کے شہزادے ہیں۔ اور تیسرے شہزادے والا تبار یعنی حضرت علامہ سید قسیم اشرف حسن جیلانی مدد اللہ نورانی، جن کے ہاتھوں میں آپ نے دارالعلوم جائز کی بنیاد ڈال کر کے باغ ڈور دی تھی، انہوں نے اس کا احیاء کیا۔ شیخ طریقت سید شاہ نعیم اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین رحمت اللہ تعالی علیہ نے دارالعلوم جائز کا قیام اثر نو کیا، ورنہ دارالعلوم جائز پہلے بھی 200 سال پہلے ایک مدرسے کی صورت میں موجود تھا، شیعہ طوفان کی وجہ سے یہ بیچ میں بند ہو گیا اور یہ تحریک ماند پڑی۔ اس تحریک کو واپس اثر نو زندہ کرنے کے لیے شیخ طریقت سید شاہ نعیم اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور درگاہ مخدوم اشرف سمنانی جائز شریف کے پرنور احاطے میں اس ادارے کی بنیاد 92 یا 93 تقریباً اس سن میں رکھی گئی۔ آج اس ادارے کو تقریباً 28-29 برس مکمل ہو رہے ہیں اور ادارہ حضرت کی روحانی فیضان سے اپنی ترقی کی راہوں پر گامزن ہے۔ حضرت شیخ طریقت سید شاہ نعیم اشرف اشرفی جیلانی سجادہ نشین رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے اور آپ کے علم و ادب کا لگاو ہے کہ آپ نے جہاں جہاں قدم رکھے وہاں علم کا ایک قلعہ تعمیر کیا اور اس کی سرپرستی آپ نے قبول فرمائی۔ اس کے بعد جہاں جہاں آپ سرپرست رہے، محتمم ادارہ حضرت علامہ سید قسیم اشرف حسن جیلانی مدد اللہ نورانی آپ کے ساتھ رہے۔ آپ کے پردہ کرنے کے بعد وصال کے بعد حضرت بھی ان اداروں اور تنظیموں کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کا علم سے لگاو تھا کہ آپ نے 25 برس کی عمر میں محبوب یزدانی جیسی عظیم کتاب جو مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی۔ حضرت محتمم ادارہ علامہ سید قسیم اشرف حسن جیلانی مدد اللہ نورانی فرماتے ہیں، میں نے کئی بار سنا، میرے احباب نے سنا کہ میں فقیہ ملت کی درسگاہ میں جب گیا تو حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ نے مجھے جاتے ہی اپنی درسگاہ میں ایک کتاب لے کر کے آئے۔ میں نے دیکھی وہ میرے والد ماجد شیخ طریقت رحمت اللہ علیہ کی کتاب محبوب یزدانی ہے اور برجستہ فرمایا کہ مخدوم پاک کی پختہ سوانے کے اعتبار سے اور مزید پختگی کے اعتبار سے اور اردو ادب کے لحاظ سے اس کتاب کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی عظیم کتاب ہے، جامع کتاب ہے، مختصر کتاب ہے کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات کو کوئی مختصر طور پر جاننا چاہے تو وہ حضرت کی اس کتاب کا بخوبی مطالعہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شیخ طریقت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ جائز نامی کتاب کا ترجمہ کیا جو فارسی کی کتاب تھی، وہ بھی آپ تصنیف کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی اس کی طباعت بھی آپ حضرات کے سامنے منظر عام پر آئے گی۔ اس لیے یہ حضرت کا یہ علمی لگا بھی تھا کہ آپ زندگی بھر علم کی شمع کو روشن کرنے میں کوشاں رہے۔ آپ جہاں ایک خانقاہ کے سجادہ نشین رہے وہاں آپ علمی دنیا کے بھی آپ عظیم شاہکار رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مختلف دورے محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد کچوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کیے اور ان اسفار میں آپ نے حضرت سے خوب علمی استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ مفتی اعظم کانپور حضرت علامہ مفتی رفاقت حسین صاحب قبلہ اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے علمی استفادہ کیا۔ چونکہ آپ کا گھرانہ ایک ایسا علمی گھرانہ رہا کہ جس میں علم و ادب کا بیج بویا جاتا رہا اور ایک تناور درخت تھا آپ کا گھرانہ علم و ادب کے لحاظ سے۔
सिलसिले को आप देखिए, खानकाह अहमदिया अशरफिया में ऐसे ऐसे मापारे वजूद में आए कि दरसे निज़ामी जिन्होंने तरतीब दिया मुल्ला निज़ामुद्दीन फिरंगी महली, वो कहीं और उन्होंने दरसो तदरीस की जो सआदत हासिल की वो कहीं और नहीं की है। शर्फ तलम्मुज़ अगर हासिल किया है तो इसी दारुल जाइज़ मदरसा दारुल जाइज़ के इहाते में ही अपना शर्फ तलम्मुज़ तय किया। यानी मुल्ला बाकिर जायसी और अल्लामा कुल्ली जायसी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा के जैसे नामवर असातिज़ा उनके असातिज़ा में शुमार होता है। वो यहाँ पढ़े तो उन्होंने एक दरसे निज़ामी के नाम से एक निसाब तरतीब दिया, जो निसाब अल्हम्दुलिल्लाह हिंदो पाक और बर्रे सगीर में सारे अक्सर मदारिस में इसी निसाब की तालीम दी जाती है। इस हिसाब से हमारा इदारा दारुल जाइज़ उम्मुल मदारिस की हैसियत रखता है। इस इदारे से ऐसी ऐसी शख्सियात, ऐसी ऐसी ज़वाते कुदसिया उभर करके निकली हैं कि जहाँ वो वक्त के आलिम दीन रहे तो दूसरी जगह पर वो आरिफ बिल्लाह भी रहे। यानी इकबाल के इस शेर के मिस्दाक यही मदरसा है या यही खानका है कि खुशा मस्जिदों मजलिसों खानकाए के दरबे बवद किलो काले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हजरत शेख तरीकत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी इल्म अदब से लगाव रखा। यही वजह है कि उनके शहजादगाने वाला दरबार आज भी इल्म अदब की खिदमत से लोगों को आरास्ता करते हैं। हजरत खतीब आजम अपने खुतबात की सूरत में तो प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी मददिल्लाहुल आली अपने लेक्चर्स के तवज्जुह से हजरत मोहतमी में इदारा हजरत अल्लामा सैयद कसीम अशरफ हसन जिलानी अपने मुख्तलिफ असफार के जरिए से दारुल जाइज़ की सूरत में इल्मी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसलिए मजीद में वक्त की किल्लत, इसलिए किसी और मौके पर और भी तफसीली बताऊंगा। हजरत शेख तरीकत सैयद शाह नईम अशरफ अशरफी जिलानी सज्जादा नशी रहमतुल्लाह अलैह ने यही खिदमत करते हुए दीनी इल्मी मिल्ली खिदमत का नमूना बनकर मुतवाज़े और खलीक इंकसारी का पैकर बन करके लोगों के सामने खिदमत की। और 27 जून 2012 6 शाबानुल मुअज़्ज़म को आप इस दारे फानी से दारे जावदानी की तरफ कूच कर गए। दुआ के रब्बे कदीर हमें हजरत के फैजान से माला माल फरमाए और हमें हजरत के हजरत शेख तरीकत रहमतुल्लाह ताला अलैह के सदके में इल्म से लगाव रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन, आमीन। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल दारुल उलूम जाइज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.